صاحب تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والے سے کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، چنانچہ ان کو ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بس۔ جزاک اللہ۔ وہی ہے کہ ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے لرنڈ آدمی ہیں، اور پچھلی جو ہسٹری رہی ہے پنجاب کی اس میں جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں تھیں ان کا جو فنکشن وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو اب رولز میں بھی امینڈمنٹ کی گئی ہے، ابھی سیکرٹری صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو میں پہلے چاہوں گا کہ ہم اپنا انٹروڈکشن کرا دیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ میں راجہ محمد عجیب میرا نام ہے، تو پنڈی سٹی سے تعلق ہے۔ 2008 میں پہلی دفعہ میں پی ایم منتخب ہوا تھا، تو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی دان پر منتری افیئرس 5 سال میں رہا ہوں۔ تو پھر 2013 کے جب الیکشن ہوئے پھر دوبارہ میں نے کمپانی کی میں ممبر بنا، تو دوبارہ پارٹی نے مجھے کہا کہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی دان پر منتری افیئرس، کیونکہ اس وقت اتنی پاور نہیں تھی کمیٹیز کی، میرے ساتھ گزر رہے ہیں، تو میرے پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی چلی۔ یہ میرا چوتھا ٹینیور ہے۔ اب دوبارہ جب پارٹی نے پھر کہا کہ یہ ذمہ داری آپ کو دے رہے ہیں، تو صرف یہ لینے کی وجہ یہی تھی کہ اسپیکر صاحب ہمارے ہمیں پتہ تھا کہ وہ کمیٹیوں میں جان ڈالیں گے، تو پچھلے 1 سال سے جو انہوں نے ایفرٹ کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے تمام کمیٹیاں جو ہیں ان کو بھی مکمل کروایا، ان کے الیکشن کروائے، چیئرمینس کا چناؤ ہوا، اور اس کے بعد جس طرح کمیٹیاں افیکٹیولی اب کام کر رہی ہیں وہ بھی پورے پنجاب میں آپ کے سامنے ہیں۔ پھر رولز میں اسپیشلی جو ترمیم کی گئی وہ بھی سیکرٹری صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے بھی جو پاور کمیٹیز کو ملی تو ان کا جو فنکشن ہے اس میں کافی جو ہے ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے۔ تو جو لیٹ ہونے کی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ چونکہ ساری کمیٹیاں جو ہے افیکٹیو ہو گئی ہیں اور ہمارے پاس سٹاف کی بھی کمی ہے، کمیٹی رومز کی بھی کمی تھی، اور میں نے بھی ان کو تنگ نہیں کیا بھی ہماری میٹنگ رکھیں ہی رکھیں۔ میں نے کہا سب سے آخر میں ہم رکھیں گے، اور ساری 46 کے قریب کمیٹیز ہیں، آلموسٹ سب کی میٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور سب سے آخر میں ہماری جو میٹنگ ہے وہ آج ہو رہی ہے۔ تو اس پہ میں جو اپنے ممبران ہیں ان سے معذرت خواہوں۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم پہلے انٹروڈکشن کروا لیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جاوید احمد ہے، میں بیسیکلی پاک پتن سے بلانگ کرتا ہوں جو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نگری ہے۔ میں پہلی دفعہ 2002 میں الیکٹ ہوا تھا وہاں سے، اور میں 5 سال میں بھی لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز کی کمیٹی کا چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں خدمات انجام دی۔ اس کے بعد 2008 کے الیکشن میں پھر پی ایم ایل این کی طرف سے یہاں پہ تھا، اور میں ایجوکیشن کمیٹی کو ہیڈ کرتا رہا 5 سال۔ لیکن 2013 سے 2024 تک میں باہر تھا اسمبلی سے، تو اب اس دفعہ آئے ہیں تو میں سب سے پہلے تو اپنے بھائی اور بڑے لرنڈ آدمی ہیں یہ ہمارے بھائی، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے جو ہمارے چیئرمین ہیں عباسی صاحب، تو میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ مل کے چلیں گے۔ اور اسپیکر صاحب کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے انہوں نے، میں نے اتنے افیکٹو، اتنے ایفیشینٹ، اتنے لرنڈ
اور جو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو مضبوط کرتے ہیں اور انہی کمیٹیز کے ذریعے ساری گورننس ہوتی ہے، اس کی مضبوطی کے لیے جو ان کا کردار ہے میں اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے اسپیکر صاحب کو. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی سربراہی میں، باسی صاحب کی سربراہی میں، ہماری یہ کمیٹی اپنے پنجاب کے عوام کی خدمت کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام صلاح الدین کھوسا جی، میرا تعلق ڈی جی خان سے ہے اور میں پہلی بار مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے یہاں اسمبلی میں پہنچا ہوں. تو یہ میرا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے کسی کمیٹی میں آنے کا. تو امید کرتا ہوں کہ میں یہاں سے بہت کچھ سیکھوں گا اور جو بھی میری استطاعت ہوئی میں اس میں کنٹریبیوٹ بھی کروں گا. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ صغیر احمد، حلقہ PP7، ضلع راولپنڈی، تحصیل کوٹا اور کلر سیدا کا میں MP ہوں جی. اور میں ماشاءاللہ تیسری بار میں MP بن کے اسمبلی میں آیا ہوں جی. شکریہ چیئرمین صاحب، تھینک یو ویری مچ. میں اچھا چلیں آپ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان اعجاز جی میرا نام ہے، میں چیئرمین CMIT ہوں. تھینک یو ویری مچ. سر محمد عابد کلیار ہے میرا نام، سیکٹری میں CMIT ہوں. نام اپنا دوبارہ بتائیں. سر محمد عابد کلیار میرا نام ہے اور میں عابد کلیار. جی سر، اور سیکٹری CMIT ہوں. جی السلام علیکم جی. میں محمد رضوان سعید ہوں، IT آفیسر ہوں، چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم میں. آپ سے تو میٹنگ ہوئی تھی جی اس میں میٹنگ میں بھی تھا. جی مائی نیم از سید فواد حسن جی. آئی ایم ڈپٹی سیکرٹری لا SLO ان CMIT. میری گزارش یہ ہوگی کہ اپنا سیکرٹری صاحب رولز بتائیں گے جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو وہ بریف کریں گے ہمیں. السلام علیکم. کامران عبداللہ، PP221 ملتان سے. فرسٹ ٹائم ہے میرا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کمیٹی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور کوشش کریں گے کہ بہتر پرفارمنس کر سکیں. بڑی مہربانی. شکریہ سر. فیصل بلال بٹر جی، میں ایڈیشنل سیکرٹری کمیٹیز کے طور پر اپنے ڈیوٹیز سر انجام دے رہا ہوں پنجاب اسمبلی میں. جو رولز کا چیئرمین صاحب نے جس طرف اشارہ کیا تو وہ کافی میجر چینجز ہیں. پہلے ہسٹوریکلی تو یہی ہوتا تھا کہ کوئی بھی ایسا میٹر یا لیجسلیشن جو ہاؤس کی طرف سے ریفر ہوتا تھا کمیٹیز میں وہ آتے تھے، لیکن اب ہم نے ان کو ان شارٹ اگر ہم ہمارے رول آف پروسیجر کا 154 کا 5 اگر دیکھیں گے تو اس کو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس سے بڑی کلیئرٹی آ جائے گی. اس میں یہ کہتا ہے یہ 154 کا 5، ایک کمیٹی میں ایگزامن دا ایکسپینڈیچرز، ایڈمنسٹریشن، ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن اینڈ پالیسیز آف دا ڈپارٹمنٹ کنسرنڈ and its attached or associated bodies, and may forward its report containing findings and recommendations to the department concerned, and the department concerned shall, within a period of 45 days, inform the committee, inform the assembly secretariat about the action taken to the finding and the recommendation. اس کے علاوہ سال میں 2 دفعہ ہم ان کی بجٹ اور ایکسپینڈیچر کی بھی میٹنگ لے سکتے ہیں اور اس کی بریفنگ لے سکتے ہیں. تو اب اس امینڈمنٹ کے بعد جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ اپنا پارٹ بڑا زبردست طریقے سے ادا کر رہی ہیں اسمبلی انڈر دا وائبرنٹ لیڈرشپ آف آنریبل اسپیکر پنجاب اسمبلی. تو اب ریکویسٹ ڈپارٹمنٹ اگر اپنی آپ جب میں بریفنگ دیں گے تو میری ممبران سے گزارش یہ ہوگی کہ پہلے ساری سن لیں، اس کے بعد جو کویشچن ہے وہ نوٹ کر لیں، بعد میں پھر ایک ہی دفعہ ہم کویشچن کریں گے ان کو تاکہ انٹرپٹ نہ ہو. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر مجھے اجازت ہے پھر میں فوراً شروع کروں. پہلے تو سر بہت شکریہ آپ کا کہ ہمیں ایک لیڈرشپ فورم مل گیا ہے جہاں سے ہم وقتاً فوقتاً گائیڈنس بھی لے سکتے ہیں اور رہنمائی بھی لے سکتے ہیں اپنے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کے معاملہ چلانے کے لیے. تو آپ سے بھی سر انشاءاللہ رابطہ رہے گا اور گائیڈنس بھی لیتے رہیں گے کمیٹی سے. سر جی نیکسٹ جی سر دس از سیکوینس آف پریزنٹیشن. سر انٹروڈکشن ہے، مشن اسٹیٹمنٹ ہے، آبجیکٹیوز، آرگینوگرام، اسٹاف اسٹرینتھ، ٹائپس آف کمپلینٹس، اکاؤنٹیبلٹی فیسیلیٹیشن. سر یہ اس طرح آگے جا کے میں بتاؤں گا. یہ ایک نیا اسٹیبلش ہوا ہے نیب کے ساتھ، اس میں کوارڈینیشن چل رہی ہے.
ڈسپوزل آف کیسز اور کچھ ہمارے CMIT کے ایشوز ہیں سر. نیکسٹ سر 1960 میں جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی CMIT کی اسٹیبلش ہوئی تھی سر. اس کا سر یہ چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کے نام سے یہ چلا آ رہا سر. 5 سر ہمارے پاس ممبر جنرل ہیں جو کہ 20 اور 21 گریڈ کے ہوتے ہیں, اور 2 ممبر انجینئرنگ ہیں جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس ہیں, جس طرح CNW ہے, اریگیشن ہے, ہاؤسنگ ہے, وہاں سے سر آتے ہیں. پوسٹنگ سر ان کی ساری گورنمنٹ ود دی اپروول آف چیف منسٹر ہی کرتی ہے سر, کیونکہ 20 اور 21 کے ہوتے ہیں. اور ڈائریکٹلی سر CMIT جو رپورٹس کرتی ہے وہ کرتی ہے چیف منسٹر کو ایز پر رولز آف بزنس سر. مشن اسٹیٹمنٹ سر ہمارا ٹو انشور ٹرانسپیرنسی, فیئر پلے اینڈ گڈ گورننس ان دی امپلیمنٹیشن آف دا رولز policies of the provincial government and to assist CM in identifying the administrative irregularities, malpractices in various departments. Next. Objectives. Acts as ears and eyes of the chief minister. Sir, یہ اب یہ wording ہے, یہ مطلب تھوڑی سی ذرا بڑی ہوتی ہے کہ جس طرح سارا کچھ ہم نہیں کرنا ہوتا ہے, وہ تھرو ہماری رپورٹس ہی وہ مطلب اس میں جاتے ہیں معاملات. تو اس میں ہماری سجیشن ریکمنڈیشن جو ہوتی ہیں اس پہ وہ چیف منسٹر صاحبہ بہت پازیٹیولی کنسیڈر کرتی ہیں اور وہ اکارڈنگلی ڈائریکشن بھی دے دیتی ہیں ڈپارٹمنٹس کو. سر انشورنگ ایڈمنسٹریٹو اوور ویو آف پالیسی امپلیمنٹیشن, cognizance of issues, assist CM in identifying the administrative irregularities اور ان کے میجرس کو جو بھی ہم نے سر سجیسٹ کرنے ہوں. نیکسٹ یہ سر ہمارا آرگینوگرام ہے CMIT کا. چیف منسٹر صاحبہ ہیڈ کرتی ہیں سر اس کو. چیئرمین CMIT سر گریڈ 21 کی پوسٹ ہے سر, اور 5 ممبر جنرل ہیں سر. نارملی اس میں 20 کے ہی ہوتے ہیں سر, سارے 20, اور یہ اس میں اس وقت 2 21 کے ہیں اور باقی 3 20 کے ہیں. انفارچونیٹلی سر ممبر انجینئرنگ کے دونوں سلاٹس خالی ہیں آج کل, جس سے ہمارا وہ جو کام کافی سفر کر رہا ہے. اور بارہ ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں SNGD کو کہ ان کی پوسٹنگ کے لیے, لیکن سر وہ میرے خیال سے کچھ معاملات ابھی انڈر پروسیس ہی ہیں. تو وہ ہمارے پاس جو انجینئرنگ سائڈ کی انکوائریز تھی سر وہ رکی پڑی ہیں, کیونکہ دوسرے ہمارے ممبر جون سے ہیں نا سر وہ اس کی ایکسپرٹیز نہیں رکھتے, یا وہ جو ٹیکنیکل معاملات کو سمجھنا جو ہوتا ہے تو اس میں ہمیں دقت آ رہی. لیکن سر میں اس میں آلریڈی سیکٹری سروسز کے نوٹس میں لا چکا ہوں بات, ان رائٹنگ بھی وربلی بھی. تو یہ وہ لیکن انشاءاللہ ہوپفلی کچھ نہ کچھ جلدی وہ پوسٹنگ ہو جائے گی اس پہ سر. باقی سر ایک سیکریٹری ہیں, سیکشن آفیسر ہیں میرے پاس, اور کوئی ریسرچ ونگ ہے, وہاں پہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں, کچھ ویکنٹ سلاٹس بھی ہیں سر. نیکسٹ یہ سر اسٹاف اسٹرینتھ ہے. آلریڈی سر سینئر لیول پہ میں بتا چکا ہوں, تو باقی بڑا نامنل سی اسٹاف اسٹرینتھ ہے ہمارے پاس. اور نیکسٹ پیج پہ سر ٹوٹل آ جائے گا کہ فلڈ اپ کتنی ہے, ویکنٹ کتنی ہے سر. تو یہ سر ٹوٹل سینکشن اسٹرینتھ ہے ہمارے پاس 108 سر, 76 فیلڈ ہیں اور 32 سر ویکنٹ ہیں. وقتاً فقتاً سر ہم ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں SNGD کو, کہ ہم اپنی ریکروٹمنٹ تو کر نہیں سکتے سر, تو جو اسٹاف پرووائڈ کرنا ہے ہمیں SNGD نہیں کرنا ہوتا ہے, تو کہ وہ دیں. اور کام ایٹ ٹائم سفر بھی سر کر لیتا ہے کہ پورا اسٹاف نہ ہو تو. نیکسٹ جو سر ٹائپس آف کمپلینٹس ہمارے پاس آتی ہیں سر وہ ہیں ڈائریکٹیوز ریسیو فرام دا CM, ریفرنسز ریسیو فرام PAC. یہ سر اب شروع ہوا ہے سلسلہ. یہ چیئرمین صاحب 1 by 1 اس کی کوئی, کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ اتنا کامنلی لوگوں کے نالج میں اور ممبرس کے نہیں ہیں, تو اس کو تھوڑا ایلابریٹ بھی جی میں ساتھ ساتھ ہی کرتا جاتا ہوں. جو چیف منسٹر صاحبہ سر کئی وہ آگے بھی ڈیٹیل ہے اس کی سر. اس میں چیف منسٹر صاحبہ جب کوئی کیس کا نوٹس لیتی ہیں تو وہ ڈائریکشن دے دیتی ہیں CMIT کو کہ یہ انکوائری کریں اس پہ اور رپورٹ سبمٹ کریں. جو سر میڈیا میں آ جائے یا ان کو کسی اور سورس سے رپورٹ ہو, وہ جو کیس پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے CM صاحبہ کی طرف سے کہ اس پہ آپ ڈیٹیل انکوائری کر کے یا پروب کر کے اپنا ایک ٹائم لائن بھی اسپیسیفائڈ ہوتی ہے, تو اپنی رپورٹ اس پہ دیں. اکارڈنگلی سر پھر ہم وہ ایز اے ٹیم کچھ ممبرز آ جاتے ہیں, بیچ میں انوالو ہو جاتا ہوں, تو اس کی رپورٹ پھر اپنا جو اس کا طریقہ کار ہے ان کو بلانا, سننا, سارے ریکارڈ چیک کرنا, دیکھنا. اکارڈنگلی ہم رپورٹ سر فیکچوئل پوزیشن کے ساتھ سبمٹ کرتے ہیں, پلس ہم پھر اپنی ریکمنڈیشن بھی پرپوز کرتے ہیں کہ اس میں یہ ریکمنڈیشنز متعلقہ محکمہ کنسیڈر کرے سر. تو جو سر CM صاحبہ پھر ایگری کر جاتی ہیں
وہ پھر اس کے بعد وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کو چلی جاتی ہیں فار امپلیمنٹیشن یا فار نیسیسری ایکشن، جو ایسی بھی ان کی ڈائریکشنز ہوں سر۔ پی ایس سی کے سر جو معاملات ہیں سر، یہ ابھی ریسنٹلی کچھ آنا شروع ہوئے ہیں، تو اس میں سر وہ کئی دفعہ تو آ جاتے ہیں، بلاک ہی بھیج دیتے ہیں ہمیں کہ وہ دیکھیں۔ ہمارا سر تھوڑا سا اس میں یہ آپ سے گزارش ہوگی کہ بہت بڑا سیٹ اپ نہیں ہے، تو میگا معاملات کو تو سر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ٹریڈیشنلی شروع سے سی ایم آئی ٹی بڑے لیول کے معاملات دیکھتے رہی ہے کہ وہ چیف منسٹر لیول کے جو ہوں سر۔ اب سر جو معاملات آتے ہیں پی ایس سی میں سے ہمارے پاس، تو اس میں بہت بڑی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ سر ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر پی ایس سی ان کو دیکھ لے، کوئی میجر ریگولیرٹی ہے، کوئی بہت بڑی اماؤنٹ انوالوڈ ہے، تو وہ ضرور سر ہمیں بھیجیں، ہم اس میں اکارڈنگلی انکوائر کر کے پروب کر کے رپورٹ سبمٹ کریں گے سر۔ تو وہ ہر چھوٹا چھوٹا معاملہ سر، وہ اگر اس کو کمپیئر کیا جائے نا جب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ یا نیب، تو وہ والا نہیں ہے ہمارے پاس سر۔ 20-21 کے افسر ہیں اور نیچے سپورٹنگ اسٹاف آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے، تو وہ تھریش آؤٹ کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنا، پھر وہ کافی وہ جو ہے نا وہ اس میں سر وہ میں وہ سر اس بات پہ بھی میں آگے آتا ہے تو سر یہ اکاؤنٹیبلٹی فیسیلیٹیشن سیل اے ایف سی جو ایس ایچ جے ڈی والا ہے، 3rd بلیٹ پر سر میں ہوں۔ یہ سر کچھ عرصہ پہلے چیئرمین نائب آئے تھے چیف سیکریٹری صاحب کے ساتھ، انہوں نے مل کے آل ایڈمنسٹریٹو سیکریٹریز کی ایک جوائنٹ میٹنگ کی تھی، جہاں پہ کچھ اپنے افسران نے بھی اپنے گریوینسز بتائے، اور کچھ جو جن کی تلبیہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہے نیب میں، تو اپنے وہ شیئر کی حالات، تو وہ بہت وہ اچھی سینس میں نہیں تھا، وہ مطلب وہ ایک اٹ واز ان اے بیڈ ٹیسٹ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی جو چیئرمین نیب نے پھر ایک فیصلہ کیا وہاں پہ کہ جتنی بھی پنجاب گورنمنٹ سے متعلقہ کمپلینٹس ہوں گی وہ ہم چیف سیکرٹری آفس کو بھیج دیا کریں گے۔ چیف سیکرٹری صاحب وہاں پہ ایک سیل کریٹ کر دیں، اور وہ اس کے بعد وہ انکوائریاں پروب کرا کے انکوائر کروا کے ہمیں سبمٹ کر دیں آپ نیب کو، تو اکارڈنگلی پھر نیب فیصلہ کرے گی اس پہ کیا کرنا ہے۔ تو پہلے تو سر انہوں نے شروع کیا جی اکاؤنٹیبلٹی فیسیلیٹیشن سیل، اس میں سر 422 سیکرٹری ہیں، سیکرٹری سروسز اسکوائڈ کرتے ہیں، سیکرٹری لا، سیکرٹری ریگولیشنز، اور سیکرٹری آئی این سی ممبر ہیں اس کے، ایم ڈی پیپرا بھی ممبر ہیں سر اس کے، اور پھر نیچے اسسٹ کرتے ہیں کوآرڈینیشن سیکرٹریز وغیرہ متعلقہ محکموں کے سر۔ تو انہوں نے سر شروع میں تو یہی بھیجنی شروع کر دیں کہ اگر فرض کریں سر کمپلینٹ آئی ہے لوکل گورنمنٹ کے خلاف، تو وہ لوکل گورنمنٹ کے سیکرٹری کو بھیج دی۔ اب سر وہاں سے تو رپورٹ وہ ٹھیک ہی بن کے آنی ہے، وہ جب نیب کے پاس جانا شروع ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جن کے متعلق شکایت ہے انہیں سے آپ رپورٹ لے کے اگر ہمیں بھیجیں گے تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ پھر دین دے ڈیسائیڈڈ کہ جی یہ سی ایم آئی ٹی انکوائر کیا کرے، انڈیپینڈنٹ ایک فورم ہے، اور وہ پھر اب کر کے میں بھیجا کریں۔ پھر یہ گورنمنٹ نے ڈیسیژن لیا، تو وہ ساری جو سر پنجاب گورنمنٹ کے متعلقہ نیب کی کمپلینٹس ہیں وہ آتی ہیں چیف سیکرٹری آفس میں سر اکاؤنٹیبلٹی فیسیلیٹیشن سیل میں، اکارڈنگلی پھر وہ آگے بھیج دیتے ہیں سر ہمیں سی ایم آئی ٹی کو کمپلینٹس۔ پھر سر ہم نے ممبرس میں ڈسٹریبیوشن کا کام کیا ہوا ہے کہ ہر ایک کے پاس ایک ایک چلی جائے، 2 ہو جائیں تو 2 ہو جائیں، تو وہ اکارڈنگلی ممبرس کو پھر ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ٹائم لائن سر اس کی 15 دن ہمیں دیتے ہیں، وہ بہت شارٹ ہے سر، معاملات بڑے الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور کافی ایشوز اس میں آ جاتے ہیں کہ محکمے سر رسپونڈ نہیں کرتے، وہ جواب نہیں دیتے، کیونکہ سر وہ دیں گے تو پھنسیں گے الٹیمیٹلی، وہ پھر کوئی نہ کوئی اس طرح والے معاملات بھی ہوتے ہیں کئی کیسز میں، اور اکثر بیشتر وہ جو آتی ہیں کمپلینٹس وہ کہیں نہ سے کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے لازمی۔ تو وہ پھر سر اس میں ریکویسٹ کی تھی میں نے ایس این جے ڈی سے، تو انہوں نے ڈائریکشن جاری کر دی ہیں سارے سیکرٹریز کو، کمشنرز کو، ڈی سیز کو، کہ بھی ان کو آپ ٹائملی رسپونڈ کیا کریں، جواب دیا کریں، تاکہ اپنی یہ فیصلہ یا رپورٹ سازی جو کرنی ہے، جو رپورٹ رائٹنگ کرنی ہے، کنکلوژن تک پہنچتے ہیں تو اس میں جلدی ٹائملی پہنچیں، تاکہ پھر وہ اے ایف سی نے پھر نیب میں بھجوانی ہوتی ہے وہ رپورٹ سر، پھر نیب والے آگے فیصلہ کرتے ہیں کہ واٹ ایکشن از ٹو بی ٹیکن۔ تو یہ سر ایک نیا کام شروع ہوا، لیکن کافی سر یہ ٹائم کنزیومنگ کام ہے، کیونکہ سر وہ آپ روٹین دفتر میں ہوں تو آپ کے پاس 20 فائلیں آتی ہیں، تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے میں بھی 20 نکال لیں آپ، یا ایک فائل پہ 20 دن بھی لگ سکتے ہوتے ہیں، کیونکہ میٹرز آر سو کمپلیکیٹڈ کہ اس میں آفیسر کی انٹیگریٹی والا ایشو بھی آ جاتا ہے، ڈپارٹمنٹ بھی ایز ٹیک ہوتا ہے، پھر اماؤنٹ بھی بہت کئی دفعہ ہیوج انوالو ہوتی ہے، اور پھر دیکھنا ہوتا ہے سر کہ غلطی نہ کہیں رہ جائے، کہ پنجاب گورنمنٹ کو کہیں امبیرسمنٹ نہ ہو کہیں رپورٹ میں۔ اور سر جنرل پبلک سے بھی سر ہمیں آتی رہتی ہیں اکثر، جس طرح آپ کے پاس ہوتا ہے دفتر میں آپ کا سسٹم چل رہا ہے،
تو وہ روٹین میں بھی ہمیں کمپلینٹس پبلک کی طرف سے بھی آتی رہتی ہیں. ان کو بھی سر ہم انٹرٹین کرتے ہیں اور انکوائری کراتے ہیں, ریکارڈ طلب کرتے ہیں, ڈسپوزل کرتے ہیں, یا متعلقہ محکمہ کو کر دیتے ہیں ڈائریکشن کہ جس کو آپ دیکھ کے آپ اس پہ ایز پر لا ڈیسیژن لے لیں, نیچر آف کمپلینٹ دیکھ کے. سر نیکسٹ جی. اس میں فرق کیا ہے جو نیب کا, جو AFC اور ریفرنس کمپلینٹ تھرو نیب؟ جی میں عرض کرتا ہوں نا, نیب والے کمپلینٹس بھیجتے ہیں AFC کو, اکاؤنٹیبلٹی فیسیلیٹیشن سیل سی جو ہے, وہ ڈائریکٹلی ان کو بھی بھیج دیتے ہیں, ہمیں بھی بھیج دیتے ہیں. وہ جی دونوں فارم یوز ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں ہی پبلک سیکٹر مطلب گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ. جی نیکسٹ. یہ سر اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دی تھی میں نے. یہ 5/6/24 کو سر یہ اپنا معاملات شروع ہوئے تھے ان کے ساتھ, اور 15 دن کا بھی سر ذکر کر دیا ہے. یہ ہر ہفتے تقریباً سر اکاؤنٹیبلٹی فیسیلیٹیشن سیل AFC کی میٹنگ ہوتی ہے SNGD میں, اور پھر وہاں جا کے پھر ہم پروگریس بتاتے ہیں, رپورٹس کے بارے میں بتاتے ہیں. تو اس میں اب وہ سر اس کا جو پرابلم آ رہی تھی کہ ممبر انجینئرنگ نہیں ہے ہمارے پاس, میں نے پہلے جس طرح عرض کیا ہے, تو انہوں نے پھر یہ کیا سر کمیٹیز بنا دی ہیں کہ ہمارا ممبر اس کمیٹی کا کنوینر ہوئے گا, اور ایک چیف انجینئر متعلقہ محکمے کا, اور پلس ایڈیشنل سیکرٹری. لیکن وہ سر میری ڈسکشن ہوئی تھی کہ جی کام تو چلایا جائے, جو بھی تک کمپلینٹ صحیح ہیں, ٹل دی پوسٹنگ آف ریگولر ممبر یہ کام چلا لیا جائے. لیکن سر وہ چل نہیں رہا اس وجہ سے کہ وہ ایڈیشنل سیکرٹری اور ممبر جو ہوتا ہے یہ چیف انجینئر, وہ دونوں اپنے محکمے کو فل سپورٹ کرنے لگے ہوتے ہیں, ویئر ایز کہ ہمارے ممبر کا ویو فرق ہوتا ہے, اور وہ پھر کنسنسس نہیں بن پاتا. اور لیکن پھر اس وقت حل نکالیے کون سے ہم رپورٹ الگ لے لیتے ہیں ممبر کی فائنڈنگس کے ساتھ, پھر ہم آگے بھجوا دیتے ہیں آپ. اور کچھ ابھی یہ ریسنٹلی یہ ڈیسیژن لیا کہ ایٹ لیسٹ کام نہ رکے, کام چلے. تو جو بھی ریکمنڈیشنز ہماری CMIT کی ہوں وہ SNGD میں چلی جائیں, ریسپیکٹیو فورم دیکھ لیں, پھر اس کے اوپر کیا کرنا, کیا ڈیسیژن لینا ہے. وہ سر اب نیکسٹ میٹنگ میں چیزیں ڈسکس ہوں گی. ہے ریلیٹڈ معاملہ سر نیب کے ساتھ ہی یہ سارے. یہ سر ہماری اس میں جو آتی ہے ڈسپوزل, یہ سر ہمیں 26/2 سے جی آگے چلتے ہیں. جی نیکسٹ. جی نہیں یہ بہت آگے چلیں گے آپ. ہاں آپ ذرا پیچھے آ جائیں. ہاں جی یہ سر اس میں جو ہم نے 29/11/24 سے یہ ڈسپوزل کی ہے, یہ سر یہ آپ کے سامنے فلیشڈ ہے. CM اور PSC ڈائریکٹر 7 ہے, جنرل کمپلینٹس 157 ہے. یہ AFC مینس کہ وہ نیب کیسز 12 ہیں, اور 4 انڈیویجول نیب کیسز ہیں جو میں نیب نے بھجوائے تھے. ٹوٹل 180 سر. یہ مختلف ہوتی ہے, مطلب وہ ورک آؤٹ کرنا پڑے گا سر اس میں. وہ ہمارے اس طرح ورکنگ ہوتی نہیں ہے کہ جی ہم اماؤنٹ ورک آؤٹ کریں, تو ہم تو اس کی جو پرٹیکولر کیس کی انکوائری کر کے جی وہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اس وقت نہیں ہے, آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کر دیں گے ایک رپورٹ تیار کرنے کے لیے کہ وہ 2 کروڑ کی ہے یا 20 کروڑ کی ہے یا جتنی بھی وہ میزرمنٹ تھی, ہم اس پہ اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں. اپنا یہ ڈپارٹمنٹ سارا ان کے ہینڈ اوور کر کے کہ وہ پروبن کرتا رہے. نہیں وہ سر کافی ہیوی اماؤنٹس ہی ہیں, میں آپ کو سر پرووائڈ کر دوں گا انشاءاللہ پورے فورم کو. کیا ریکوری ان میں سے ممکن سر وہ ریکوری والا کام تو نیب نے ڈیسائیڈ کرنا نا کہ آگے اس کو ٹیک اپ بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا. سر کیا ہم ڈپلیکیشن کر رہے ہیں؟ نہیں ڈپلیکیشن نہیں سر, وہ ہم رپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی کریں گے. یہ فائنل اتھارٹی وہ ہیں, ہم نہیں. جی فائنل اتھارٹی تو نیب ہی اس میں ہے کیسز میں. صرف انہوں نے فیسیلیٹیشن کے لیے یہ سیل کریٹ کیا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ جی ہم آپ کے جو پنجاب گورنمنٹ کے جنرل کمپلینٹس بھی آ جاتی ہیں. یہ خالی اوبیسلی مطلب ہم AFC یا نیب کا تو نہیں کر رہے کام, جنرل کمپلینٹس کا بہت سارا کام ہمارے پاس چل رہا ہے. 157 جو جنرل کمپلینٹس ہیں ان میں بھی ظاہر ہے CMIT کی انٹرونشن کے بعد کوئی نہ کوئی
بہتری کوئی نہ کوئی ریکوری کوئی آئی ہوگی تو یہ ڈیٹا آپ کمپائل کر لیں اور ہمیں بھجوا دیجیے گا, ہم کمیٹی کو انشاءاللہ وہ شیئر کریں گے. یہ آپ نے کی ہے ساری؟ جی سر, یہ ہم نے ساری رپورٹس ہم نے خود اپنی تیار کر کے بھجوائی آگے. میں تھوڑا سا سر کلیئر کر دوں, جو چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم ہے نا, یہ ریکمنڈیشن دیتی ہے, ریکمنڈیٹری باڈی ہے یہ کوئی انفورسمنٹ میکینزم جس طرح نیب شیپ کا ہے یا اینٹی کرپشن والوں کا, وہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ یعنی ہم نے بندہ اٹھا لینا ہے یا گرفتار کر لینا ہے, وہ نہیں ہم کام کر سکتے. Sorry to interrupt, sir, with your apology, with your permission. آپ نے پہلے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہمارے فنکشنز میں یا ہمارے جو ڈومین میں یہ چیز آتی ہے کہ ہمیں جو کہا جاتا ہے ہم ویسے کرتے ہیں. نہیں, میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے لیے آپ ریمیڈیز بھی ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جی سر, بالکل کرتے ہیں. سجیشنز بھی دیتے ہیں اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی؟ بالکل سر, ایسے ہی ہے. اس میں آپ ہو سکتا ہے کہ کچھ لاز کی امینڈمنٹ کے لیے بھی بولیں. سر وہ لاز کی امینڈمنٹ تک تو ابھی تک میرے سامنے معاملہ ایسا آیا نہیں ہے, لیکن آئے گا تو سر ضرور پرپوز کریں گے. سر وہ جو ریمیڈیز ہیں, وہ جو ریکمنڈیشنز ہیں آپ کی, آپ کے بہاف پہ, وہ ہمارے ساتھ بھی, ہماری کمیٹی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے. ہم آپ کو اسٹرینتھن کریں گے تاکہ آپ کی اس کی ہے نا لیگلی اس کی کوئی ورتھ ہو سکے. اس طرح تو جس طرح آپ فرمائے جا رہے ہیں یہ جو کہ آپ صرف ایک ڈاکخانے کے طور پہ ادھر سے آئے, پروبن کیا اور بھیج دیا, اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بھی ختم, وہ بھی بائنڈنگ نہیں ہے کہ ان پہ وہ اس پہ عمل کریں. میں عرض کرتا ہوں سر, میں عرض کرتا ہوں, یہ وہ جب اس ڈپارٹمنٹ کی انکوائری آ جاتی ہے یا جنرل آفیسرز کی آ جاتی ہے, وہ ایک دفعہ تو ڈپارٹمنٹ کو مطلب ٹھیک ٹھاک ان کو جس کو کہتے ہیں نہیں, وہ سائیکالوجیکلی ہوگا, پریکٹیکلی تو کچھ نہیں ہے نا, کہ ہمیں تو امپرومنٹ کی ضرورت ہے کہ ہمارا پبلک ایکسچیکر بچے. جی سر, اگر پبلک ایکسچیکر کا نقصان ایز کنٹینیو رہے گا تو پھر تو ہمیں وہ جتنی مرضی کمیٹیاں بنا لیں وہ تو پھر نہیں فائدہ مند. جب سر رپورٹ جاتی ہے نا چیف منسٹر صاحبہ کو, جب رپورٹ سی ایم کو جاتی ہے تو وہ ایک ڈیسیجن لیتی ہیں اس پہ, اور وہ پھر کنوے ہوتا ہے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو تھرو چیف سیکرٹری, اور اس پہ لازماً امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ابھی ایک بڑے لیول کی انکوائری ہم نے کی تھی سر, پیچھے پنڈی کی تھی. سر میں چھوٹی سی جسارت پھر کر رہا ہوں, آپ کیریئر آپ کے بیوروکریٹک ہے؟ جی سر بالکل. آپ میں پہلے سر 4 ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری بھی رہا ہوں. کون کون سے ڈپارٹمنٹس کے؟ انوائرمنٹ سر رہا ہے, میں سر اس کا پاپولیشن ویلفیئر کر رہا ہوں, زکوٰۃ اینڈ عشر کر رہا ہوں, لٹریسی اور بیسک ایجوکیشن کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ویل ایکسپیرینس ہے. سر آپ بتائیں جیسے کہیں گے ہم آپ کو اکارڈنگلی مطلب وہ چیز. نہیں, ہم تو آپ سے سیکھ رہے ہیں سر, ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ہم تو آپ سے باتیں سیکھ کے پھر آپ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلیں گے نا. بالکل سر, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے گائڈ کریں گے لرننگ کے لیے. ہاں, جو آپ سر فرما رہے ہیں, جیسے آپ کو جس طرح اپنے اماؤنٹس کا ہے وہ بھی سر ورک آؤٹ کر کے ہم پیش کر دیں گے, اور بھی ڈیٹیل سر جو آپ کہیں گے انشاءاللہ شیئر کر لیا کریں گے. ریکمنڈیشن سر آپ نے کہا وہ بھی کر لیں گے. ریکمنڈیشن سر میری ایک ہمبل سجیشن صرف اتنی ہوگی کہ سیکرٹری صاحب سے یہ آپ بھی انہیں بتائیں کہ ہمارا جو مقصد ہے نا, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس کمیٹی میں جو بھی پرپوزل آئے وہ سالڈ آئے, ویک قسم کی چیزیں نہیں ہمیں چاہیے. ہم جو بھی آگے لائحہ عمل کچھ تبدیلی کرنی ہے, کوئی فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ ہم نے کچھ لائحہ عمل بنانا ہے, اپنی سی ایم صاحبہ کو, اپنی گورنمنٹ کو سجیسٹ کرنا ہے, اسمبلی کے ذریعے کرنا ہے یا ویسے پرسنلی کرنا ہے, ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے, تو ہمارا جو ہے نا فوکس وہ کلیئر ہونا چاہیے اور پروڈکٹیو ہونا چاہیے. تو یہ 2 میری سر, آج تو فرسٹ میٹنگ ہے, اٹ واز سارٹ آف انٹروڈکٹری میٹنگ. جی جی بالکل, جیسے آپ ڈائریکشن دیں گے اکارڈنگلی ویسی چیزیں آگے تو لے کے آ جائیں گے, آپ کی گائیڈنس میں ہم وہی گو دیٹ وے سر. جی نیکسٹ. جی جو سر ایشوز ہیں, اب میں سر اس پہ آتا ہوں, وہ ڈیٹا وغیرہ پہ میں ان ڈیپتھ نہیں جاتا, ڈسپوزل وغیرہ سائٹ پہ, کہ ہم پہلے سر میں نے گزارش کی, یہ نان کوپریشن ہے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس کا, اور ایٹ ٹائمس مجھے پھر انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے, متعلقہ سیکرٹری سے رابطہ کروں یا متعلقہ کمشنر سے رابطہ کروں فار رپورٹ, تو وہ اگر آتی بھی ہے تو وہ کئی دفعہ پراپر فارم میں نہیں آتی, وہ کنسیل کر دیتے ہیں کوئی فیکٹس یا کچھ حقیقت, پھر جب ریکارڈ بلاتے ہیں تو چیزیں ساری ظاہر ہو جاتی ہیں سامنے. تو وہ تھوڑا سا ایشو ہے سر ہمیں. اور ٹیکنیکل کمپلیٹ کے سر میں نے پہلے گزارش کی ہے, 2 ممبر انجینئرنگ کے سلاٹس ہمارے خالی ہیں, اور وہ اگر ہمیں مل جائے تو ہماری ایٹ لیسٹ وہ ڈسپوزل ٹائملی اور پراپرلی ہو سکے گی.
اور اس میں یہ کیونکہ سر ہمارے پاس کمپلینٹس کی زیادہ تر تعداد ہی جو متعلقہ انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اریگیشن ہے، CNW ہے، پبلک ہیلتھ ہے، ہاؤسنگ والے ہیں، لوکل گورنمنٹ، کافی ساری کمپلینٹس ان کی پینڈنگ پڑی ہیں، جنرل نیچر کی بھی اور نیب والی بھی. تو اس میں سر یہ اگر آپ بھی کو رول پلے کر سکیں تو میں یہ سر آپ سے ریکویسٹ. جی سر مہربانی سر. باقی سر جنرلی شارٹیج آف اسٹاف لوور اسکیل پہ وہ بھی سر اس میں ہے کیونکہ ممبر ٹیکنیکل کے سیٹیں ویکٹ ہونے کی وجہ سے جو انجینئرنگ سائڈ کی چیزیں ہیں، جو ٹیکنیکل سائڈ کی چیزیں ہیں، جی جی وہ ساری پینڈنگ ہے، ہیلڈ اپ ہوئی ہیں. جی سر بڑی مہربانی ہے آپ کی سر. لیگل فریم ورک کی اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی امینڈمنٹ قانون میں ضرورت، تو وہ بھی آپ کر لینا پھر. بالکل ٹھیک ہے سر، جیسے آپ گائڈ کریں گے اکارڈنگلی ول ڈو دیٹ. بس سر شارٹیج آف کیونکہ بہت چھوٹا سیٹ اپ ہے. نارملی یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. ختم ہو گیا سر تھوڑی سی 2-3 اور آبزرویشنز ہیں. نارملی سر عام ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کوئی آٹونومس باڈیز ہوتی ہیں. اس کے ساتھ سر کوئی ایسا نہیں ہے اس طرح کی چیز. تو جو ہمارے پاس نہ ہمارا کوئی ڈسٹرکٹ آفس ہے، نہ سر کوئی ڈویژنل سیٹ اپ ہے، جو کہ سر میرے خیال سے تھوڑا سا اس کو اگر مینڈیٹ دیا ہوا کام بھی آ رہا ہے، چیزیں بھی ہیں. اگر ریجنل آفیسز یا ایٹ لیسٹ ایک پنڈی میں اور ایک ملتان سائڈ پہ بن جائے اس کا ایک سیٹ اپ جہاں پہ ایک ایک ممبر بیٹھ جائیں تو ان ایریاز کے وہ کمپلینٹس کو کیٹر فور کر سکتے ہیں لوگوں کو. یہ منظوری جو ہے CM صاحبہ نے دینی ہے. CM صاحبہ نے بولتا سر آپ سے ڈسکس کر کے گائیڈنس کر کے کہ اگر یہ بھی ہو جائے سر، کیونکہ بورڈ آف ریونیو کے ممبرس ہوتے ہیں وہ تو ان کو اسائن ہے ضلع، انہوں نے اپنے ڈویژن، انہوں نے اپنے ڈویژن میں جانا ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیوں سر کوانٹم آف ورک اتنا ہے، کمپلینٹس اتنی ہیں کہ وہ یا یہاں بیٹھیں یا وہاں جائیں. تو اگر یہ آفیسز اسٹیبلش ہو جائیں، ایک راول پنڈی میں اور ایک ملتان سائڈ پہ، تو وہ ایٹ لیسٹ دونوں سائڈیں کور ہو سکتی سر. اور وہاں کی جو کمپلینٹس ہوں گی، وہاں کی یہ سر 2 ریجنل آفس کہہ سکتے ہیں، ریجنل آفیسز بن جائیں تو لوگوں کو فائدہ ہو سکتے ہیں سر. اس کا سر وہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے. بس سر اب یہ آپ سے جتنی بھی تھی یہ ایک شارٹ کنسائز اور کرسپ قسم کی بیسک والی پریزنٹیشن تھی. باقی نیکسٹ ٹائم آپ جیسے گائیڈ کریں گے ویسے ہم اکارڈنگلی وہ چیز لیا کریں گے. سر یہاں پہ بار بار ذکر ہوا ہے نیب کا. جی سر. نیب ایک ایسی اتھارٹی ہے جس کے بارے میں تو ہر بندہ وریڈ بھی ہے، لیکن آپ نے جو گورنمنٹ فنکشنریز میں اور جو کمپلینٹ کے سلسلے میں آپ نے اینٹی کرپشن کا ذکر نہیں کیا. سر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے جنہوں نے روکنا ہے سب کچھ، وہ بھی اگر انڈر کیپیسٹی چل رہے ہیں، ان کے بھی وہی آفیسرز، وہ ایک SHO ہوتا ہے لیول پہ، ہم سب کو یہ تجربہ ہے اس بات کا. آج وہ SHO ایک تھانے میں اس کے اوپر کرپشن کے الزامات میں، اگلے دن وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لگا ہوتا ہے یا وہ ہیڈ لگا اینٹی کرپشن میں. ان کے اپنے آفیسرز نہیں ہیں، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے بھی آفیسرز نہیں ہیں. بھیج دیتے ہیں بھی کچھ. آپ اپنے ان کی سیکورٹی کے لیے اینٹی کرپشن کے معاملات کو آپ نے کبھی ادھر بھی ریفر کیے ہیں یا انہوں نے بھی آپ کو ریفر کیے ہیں یا کیا ہے؟ وقتاً فقتاً جو ایسا کیس ہوتا ہے کہ جو اینٹی کرپشن کے ریلیٹڈ ہو وہ بھیج دیتے ہیں ان کو. ایسا کہہ رہے ہیں متعلقہ محکموں کو سب کو بھیجتے ہیں، اینٹی کرپشن اسٹیبلشنگ کو بھیج دیتے ہیں وہ کیسز بھی. ان کا سر سیٹ اپ بہت بڑا، آپ کو پتہ ہی ہے سر، ہر ضلع کے لیول پہ. سر میں عرض کرتا ہوں نا، وہ زیادہ معاملہ دیکھے جاتے ہیں اینٹی کرپشن میں. سر کمپلینٹس ہی پولیس اور ریونیو کے خلاف ہوتی ہیں زیادہ. نہیں سر، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی بہت زیادہ سر وہ بھی آنے لگ گئی ہیں. انجینئرنگ کی بہت ساری، لیکن سر ان کا ایٹ لیسٹ ڈسٹرکٹ سیٹ اپ اویلیبل ہے. کیونکہ وہ پرانے ہیں، انہوں نے اس کو ہے نا کسی اور طریقے سے کر لیا ہے، کیونکہ ڈنڈا ہوتا ہے ان کے پاس. لیکن یہ کہ وہ بھی وہاں پہ ہمیں ہے نا پروفیشنل چاہیے. ہمیں یہ ڈپارٹمنٹ سے مانگے تانگے کے جو آفیسرز ہیں نا، ان سے کام نہیں چلے گا. ہمیں اس بارے میں بھی آپ کی جو چیف منسٹر انسپیکشن ڈپارٹمنٹ ہے نا جو آپ کے نیچے،
اس میں پروفیشنلز چاہیے. آپ نے ٹیکنیکل سٹاف تو مانگا ہے, آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کسی کو نہیں مانگا, آپ نے کسی اکاؤنٹنٹ کو نہیں مانگا, فنانس کو نہیں بندے کو مانگا. جہاں پہ وائٹ کالر کرائم سب سے زیادہ ہے, آپ کی اتھارٹی جو ہے وہ زیادہ تر ان چیزوں کو ڈیل کرتی ہے جو وائٹ کالر کرائم کے متعلقہ ہے. آپ وہ جو کرمنل ہیں یا ہماری فوجداری کے جتنے بھی ہیں وہ نہیں ہیں. سر تو بالکل اس حوالے سے آپ کو پروفیشنل مینجمنٹ بورڈ بنانا چاہیے اپنا. سر اور اس کے بعد اچھی سجیشن ہے سر یہ بیوروکریٹک اپروچ سے نکل کے ہمیں پروفیشنل باکس سوچنے کی جی سر ضرورت. بالکل. سر اس میں ہماری ڈسکشن ٹو برنگ ڈیسینسی ان آور گورننس. سر اس میں سر ہماری ڈسکشن چلتی رہتی ہے اور ابھی ہم اس کو فائن ٹیون کر کے سبمٹ کرنے والے ہیں کہ اس طرح ہم نے کہنا ہم نے سوچا سر ایک فائنینشیل ایکسپرٹ چاہیے اور ایک ہمیں چاہیے جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس کے معاملات ہیں ان کا, پھر جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگی سر آپ نے بات کی آلریڈی سر یہ ساری چیزیں انڈر کنسلٹیشن ہے. نہیں سر سنگل بندے کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں, آپ پروفیشنل مینجمنٹ بورڈ بنائیں کہ ہاؤ ٹو کنٹرول آل دیز تھنگس. ان کمپلینٹس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, اس کے میکنزم کو کیسے بہتر کرنا ہے, کیا سجیشنز دیں, کیونکہ آپ ڈائریکٹلی سی ایم صاحبہ کے ساتھ اٹیچ ہیں. آپ کی رپورٹ بہت ویلیو رکھتی ہے. ہماری کمیٹی کے ساتھ بھی آئے ہیں لیکن آپ ڈائریکٹلی سی ایم صاحبہ کو جواب دیں. آپ کی سجیشنز, آپ کی ریکمنڈیشنز, شی از دا ون ہو کین فلفل ایٹ ونس. سر ٹھیک ہے, اس سے ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس میں اور خاص طور پہ کرپشن کے حوالے سے جو بھی ہے معاملہ اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے. آپ کی اپنی پروفیشنلزم اگر آپ کے پاس ہوگا, اگر آپ خود پرفیکٹ نہیں ہیں, آپ مانگے تانگے کے آدمیوں سے میرے جیسے بندے کو یہ بٹھا لیں گے وہ بٹھا لیں گے, ان سے یہ معاملات نہیں چلیں گے. تو آئی ووڈ لائک ٹو سجیسٹ یو کہ آپ یہ بات ریکمینڈ کریں. ہماری کمیٹی سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پروفیشنلی ان کا بورڈ آف مینجمنٹ ہونا چاہیے جو ان تمام پہلوؤں کو, وہ چاہے ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے لینا پڑے. ہماری بیوروکریسی میں بڑے کمپیٹنٹ آفیسرز بھی ہیں, وی آر ناٹ اگینسٹ دیم, لیکن وہ ایک دائرے میں رہتے ہوئے گھومتے رہتے ہیں, آؤٹ آف باکس نہیں سوچتے. تو اس حوالے سے یہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, یہ بچیاں بیٹھی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ سیکھنے کے لیے, میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں سر میں اس میں کہ آپ ان سے سجیشنز لیں, اپنی یونیورسٹی سے ان سے سجیشنز لیں, آپ اپنے اسپیکٹرم کو بڑا کریں اور پھر وہاں سے پروفیشنلزم لائیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں. سر میں نے گزارش کی نا, آلریڈی اس بارے میں کام ہو رہا ہے اور پہلے کبھی نہیں ہوا لیکن اب ہم نے شروع کیا ہوا اس پہ. جس طرح آپ نے سر گائیڈ کیا ہمیں, اکارڈنگلی انہی لائنس پہ ورکنگ جاری ہے کہ ہم کس طرح پروفیشنلز کو کریں ارینج اور اپنا یہ پھر مارکیٹ بیسٹ بندے لے کے آئیں جو کہ پراپرلی ہر چیز کو. جی سر بالکل, جس طرح سر آپ نے بتایا نا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ سی اے ہی ہوئے گا تو کرے گا کام. باقی سر جو اویلیبل ریسورسز ہوتے ہیں نا, ہم آؤٹ سائڈ ڈپارٹمنٹ یا آؤٹ سائڈ انسپیکشن ٹیم بھی ہیلپ لے لیتے ہیں. اب سر کو پروکیورمنٹ ریلیٹڈ اگر ایشو آ جاتا ہے تو ہم ایم ڈی پیپرا سے ہیلپ لے لیتے ہیں, ان کو بلا بھی لیتے ہیں, وہ آ بھی جاتے ہیں, ڈسکس بھی کر لیتے ہیں اور ساری رولز کی انٹرپریٹیشن پراپرلی ہو جاتی ہے. سر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یور لمٹ از دا اسکائی, نو ڈاؤٹ لیکن سر. آپ اپنے آپ کو نا محدود رکھا ہوا ہے. سر یہ آپ کے پاس جو ہماری سی ایم صاحبہ ہیں جتنی انرجیٹک وہ ہیں, جتنا وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں, اس حوالے سے آپ کو سالڈ سجیشن لے کے جائیں تو وہ میرا نہیں خیال کہ آپ کو نہ کریں گے. میں سر ایک بات کر کے اس سے وائنڈ وہ اپ کروں گا بہتری آئے گی جو ہمارا سب کا ٹاسک ہے سر. ہمارے معاشرے میں, ہمارے پنجاب میں, ہمارے صوبے میں, ہماری گورننس میں. تو یو کین پلے اے ویری پیوٹل رول. بالکل سر. میں آپ بتا ممبر انجینئرنگ کو ہمیں مل نہیں رہا, یہ سر بڑی بڑی باتیں کہاں سے ہوئیں گی. بس میں تو اتنا ہی کہوں گا سر, اور کم از کم اس بات کو 2 مہینے 3 مہینے ہونے والے ہیں سر. اور وہ کہیں سے بندہ ہائر نہیں کرنا, ایک جگہ سے پوسٹ کر کے دوسری جگہ پوسٹنگ کرنی ہے, وہ تو ہو نہیں رہا سر. 6 دفعہ میں نے لیٹر لکھا ہے, 2-3 دفعہ ریکویسٹ کی جا کے خود. تو باقی سر یہ جو چیزیں آپ فرما رہے ہیں یہ کہاں سے ہوئیں گی.
یہ میری گزارش یہ ہے جی کہ یہ جو ہے CMIT یا ہم کٹے ہوئے ہیں، تو ہم صرف یہ فائنینشیل یا کرپشن یا اس چیز پہ ہے، یا ایک آفیسر کمپیٹنٹ نہیں ہے، غیر حاضر ہے، اور بہت سے اس کے ساتھ مسائل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا آپ؟ سر جو تو ہمیں کمپلینٹس آ جاتی ہیں چیف منسٹر صاحبہ سے بھی آ جاتی ہے ڈائریکشن، ہمیں ڈائریکٹلی بھی لوگ کمپلینٹس کر دیتے ہیں، کوئی آ جاتی ہے تو ہم اس کو بول کا تھریش آؤٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو یہ خالی فائنینشیل کرپشن والا معاملہ تو ایک اسپیکٹ ہے نا، وی کور آل اسپیکٹس ہے۔ پھر ریکمنڈیشنز جو بھی ہوتی ہیں وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو جاتی ہیں، اگر ڈپارٹمنٹ سے آیا ڈویژن یا ڈسٹرکٹ سے آیا تو ان کو جاتی ہیں، اور اگر CM صاحبہ سے آیا تو سر ان کو جاتی ہیں۔ اس میں میری ایک سجیشن ہے جی، نارملی جو پبلک فیس کرتی ہے وہ ہے کہ آفیسر دیر سے رہنے، خاص طور پہ لوور لیول پہ پٹواری، SHO، DSP لیول تک، ان کے رویے صحیح نہیں رہتے۔ صحیح بات سر۔ ان کا بھی پرابلم ہے کہ صبح شام کرمنلز اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو ترقی یافتہ ممالک میں ان کی سائیکلوجیکل انالائسز وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے، اور ان کو اگر یہ فیل ہوتا ہے کہ دے نیڈ سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ تو وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی ہر وقت ایک جگہ رہتے ہوئے یا تلخی آتی ہے، اس کی رویہ صحیح نہیں رہتا، تو یہ تو کرپشن سے بھی بہت برا مسئلہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اپنی شکایت یا اپنا کام بتاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے کوئی الیکٹرک تار کو ہاتھ لگا لیا، اور ایسے جھٹکا ان کو لگتا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، بڑے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن بہرحال اگر ان کو کیا جائے اور اس پہ کام کیا جائے تو پبلک کی بہتری ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن سر بالکل بولیں جی، صاحب بتائیے۔ بیسیکلی سر یہ CMIT ہے، جب ایک سرکار چاہتی ہے نا کہ بھئی پرو ایکٹیو ہوں تو وہ پرو ایکٹیولی چلتے ہیں، پھر جب سرکار چاہتی ہے کہ ڈورمنٹ ہو جائیں، ذرا لائم لائٹ میں نہ رہیں، تو وہ پھر ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں سر، یہ کہہ رہا ہوں۔ سر جس طرح مطلب اوپن ڈسکشن ہو رہی ہے اب آج کل، نیب جس طرح سلائٹلی ڈورمنٹ ہے، پتہ نہیں چلتا، یکدم نیب ایکٹیو ہو جاتی ہے، تو بہتر یہی ہے ان سے ڈرتے ہی رہے بندہ اور اپنے معاملہ ٹھیک رکھے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سر ادھر ہے کہ جس طرح کی ڈائریکشنز آنی ہیں اکارڈنگلی وی ہیو ٹو ایکٹ اکارڈنگلی سر، تو تھوڑا سا ذرا نہیں، ہماری گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی بھی گورنمنٹ ہو، CMIT کو ہو، کبھی بھی کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں آئے گی جس سے خدا نہ خاصہ خرابی پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ ہر گورنمنٹ چاہے گی کہ اس میں بہتری آئے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ڈپارٹمنٹس میں بہتری آئے۔ کمپلینٹس کا جو طریقہ کار ہے ہمارا، انفارچونیٹلی وہ بھی بڑا فشی سا ہے۔ وہاں سے وہ کمپلینٹ آئے گی جس کو خدا نہ خاصہ کو تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے، تو وہ ضد کے طور پہ یا اس کی دشمنی میں آپ کے پاس کمپلین لے آئے گا یا باقی ڈپارٹمنٹس میں جائے گا۔ ہمارا کوئی میکنزم ایسا ہونا چاہیے ود ان ڈپارٹمنٹ جو خود ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرے، اس طرح کا نہیں جیسے آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا، کہ وہ اکاؤنٹس میں، آڈٹ میں، وہ اور ہی چیزیں ہیں، ان کی کوئی نہیں اکاؤنٹیبلٹی کرتا۔ ہمیں کوئی ایسا پرپوز کرنا چاہیے، اس میں سے جو رہ جائیں وہ آپ کے پاس آئیں کمپلینٹس۔ دوسرا، ایسی پنشمنٹس ہمیں پرپوز کرنا چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو ایک دفعہ سزا دے لیں، 2 دفعہ دے لیں، تیسری دفعہ فرق کریں۔ یہ جو ہے نا لتھارجک پروسیجر جو ہم رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو اتنی سہولتیں دی ہوئی ہیں کہ آپ سپریم کورٹ تک لے کے جاتے ہیں معاملات، تو اس دوران میں اس کی ریٹائرمنٹ بھی آ جاتی، یا کسی کو بلا وجہ سزا مل جاتی ہے اور اس کے بچے بھی اور ساری فیملی متاثر ہوتی ہے، یا وہ سارے بیچارے اپنی ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی۔ ہمیں دونوں طرح کی سزاؤں کو مقرر کرتے ہوئے، خدا نہ خواستہ یہ پٹواری یا سپاہی، یا ہم صرف فوکس انہی پہ رکھتے ہیں، کلرکوں پہ رکھتے ہیں،
ہم نے آج تک کبھی کسی بڑے آفیسر کو سزا نہیں دی. ان کی اشیرباد کے بغیر کیا وہ نچلا آدمی کو کرپشن کر سکتا ہے؟ گزارش کروں آپ کی باتیں ساری سر بہت اچھی ہے اور درست باتیں ہیں ایسے کہ یہ ایک تو بیہیویئر چینج ہونا چاہیے اوورآل سوسائٹی میں، کیونکہ ہمارا ایک سیٹ پیٹرن ہو گیا اسپیشلی پولیس کا اور ریونیو سائڈ کے لوگوں کا کہ انہوں نے عام بندے کو، غریب بندے کو بالکل لفٹ نہیں کرانی جب تک وہ کہیں نہ کہیں سے سفارش نہیں کرائے گا یا فون نہیں کرائے گا یا الٹیمیٹلی انفارچونیٹلی کوئی رشوت نہیں دے گا ان کو. اور جہاں تک سر بات آتی ہے بڑے لیول کی، ہم نے سر جو پچھلے 6 مہینے میں انکوائریز کی ہیں اس میں گریڈ 20 تک کے آفیسرز کی اگینسٹ ہم نے لکھ کے رپورٹ بھجوائی ہے سر. اینڈ رزلٹ CMIT کا تو ریکمینڈ کرنا ایز پر رولز آف بزنس سر ہمارا اختیار نہیں ہے وہ ڈیسیجن لینا، ریکمنڈیشن دینا ہمارا کام ہے سر. جی سر. اپنا جوید بھائی آپ نے باتیں تو وہ کی ہیں جو ایک عام آدمی کے دل میں اور ایک ایز اے پاکستانی ہمارا دل کرتا ہے یہ انقلابی کام ہو، لیکن ان کا جو میں نے ان سے ایک مایوسی کے عالم میں واپس آ گیا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا تھا کہ ان کا کوئی لمبا چوڑا فنکشن ہے یا یہ کوئی کام کر رہے ہیں. ایک ادارہ بنا ہے اور اس کو بنا کے پھر جو ہے اس کو وقتی فی الوقت اس طرح صورتحال ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، نہ اس کو کوئی دیکھ کر بال کر رہا ہے نہ ان سے کوئی پوچھ گچھ ہے. وہ اپنے طور پہ ایک بنا کے بس چھوڑا ہوا، وہ اپنا آتے ہیں ہلکا پھلکا کام کیا اور چلے گئے. باقی جو پاور ہے وہ یہی ہے کہ جو ریکمنڈیشن ان کے پاس اوپر سے کوئی میڈم نے کوئی ڈائریکشن دی وہ ان کے پاس آ گئی، انہوں نے رپورٹ بنانی ہے وہ واپس انہوں نے بھجوا دینی، اس سے زیادہ ان کا فنکشن کوئی نہیں ہے. اب جو ہے جو اس میں جو تبدیلی آئی ہے، جو انہوں نے 157 انہوں نے بتائی ہیں جو جرنل پبلک کی طرف سے جو کمپلینٹس آئی ہیں، اب وہ جو کمپلینٹس ہیں اور اسی طرح مزید جس طرح اسٹینڈنگ کمیٹیز کو پاورز ملی ہیں کہ ہم سو موٹو ہم بھی لے سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی کمیٹی میں کوئی آتی ہے تو ہم بھی لے سکتے ہیں، پھر ان کو ہم بلا سکتے ہیں، جواب لے سکتے ہیں. وہ سارا اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ استعمال کرنی چاہیے. اور آگے جا کے جو آپ نے ان کو 5-7 چیزیں آپ نے کہی ہیں وہ ہم نے منٹس میں بھی نوٹ کروائی ہیں. اب ہم چاہیں گے چونکہ اب فرسٹ میٹنگ ہے تو ہم چاہیں گے کہ جو آپ سمجھتے ہیں بھی یہ چیزیں ڈپارٹمنٹ کے پاس ہونی چاہیے، جیسے ابھی آپ نے کہا جی 2 ریجنل آفسز ہمارے پاس ہونے چاہیے. اس کے علاوہ جو مزید آپ چاہ رہے ہیں بھی یہ چیز ہماری ہو، آفس جو ہے وہ تھوڑا اسٹرینتھن ہو اور کچھ پاور ہو، کوئی آگے فنکشن کرے تو وہ آپ ہمیں کریں. ہم اس میٹنگ کے حوالے سے ہم اپنی ریکمنڈیشن بنا کے منٹس بنا کے وہ منٹس ہمارے پاس بھی آ جائیں گے، ادھر اسمبلی کی طرف سے بھی جائیں گے، ہم پرسنلی بھی کوشش کریں گے CM سے مل کے ایز اے چیئرمین میں بھی ان سے ریکویسٹ کروں، چیف سیکرٹری صاحب سے ملیں، پرنسپل سیکرٹری صاحب سے ملیں، تاکہ اس سے ادارہ ایک بنا تو ہے تو اس کو تھوڑا مضبوط اگر ہم کر لیں تو پبلک کا ہی فائدہ ہوگا، پنجاب کا ہی فائدہ ہوگا، بالکل اداروں کا ہی فائدہ ہوگا. میں بجائے اس کے کہ ہمارے نشستن گپسن برخاستن وہ فائدہ کوئی نہیں. میں سر تو ہم اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی سر اجازت ہو تو آنریبل ممبر نے جو بات کی کہ کچھ کیا ہوتا ہے رپورٹس کا، تو سر ہم نے وہ جو ایک انکوائری کی تھی ایک رپورٹ ایک پروجیکٹ کے اوپر جس کی رپورٹ CM صاحب کو بھیجی، الٹیمیٹلی اس کا جو PD تھا جو کہ BA گریڈ 19 کا PS آفیسر تھا واز ریمووڈ سر. وہ آج OSD لگ گیا سر پچھلے ہفتے. نہیں سر ریموو والا ہے تو پروسیس اڈاپٹ کرنا پڑتا نا، امیجیٹلی تو OSD لگا دیا اس کو سر ٹرانسفر کر کے. تو سر کانسیکوینس ہماری رپورٹ کا ہے سر. وہ تو ڈریمز تھی نا، وہ تو ہوگی نا، وہی تو نہیں ہے وہ جو جنید بھٹی والا کیس تو نہیں ہے. یہ سر ڈریمز پروجیکٹ تھا ADP کی فائنینسنگ کا جو رپورٹ کی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں نا. یہ سر اپنا واٹر سپلائی کا تھا معاملہ، واٹر سپلائی والا وہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اسکیم وہ جو 40 ارب کے پتہ نہیں اتنی کوئی نہیں سر ایگزیکٹلی لوکل گورنمنٹ جو MD بھی چینج ہمارا ڈپٹی MD بھی چینج سر لوکل گورنمنٹ اور ہاؤسنگ دونوں مل کے اس کو چلا رہے تھے سر. پھر PD جو اس پروجیکٹ کا تھا نا سر پچھلے ہفتے OSD ہو گیا کہ بہت سارے پروسیجرل اور ایڈمنسٹریٹو فلاز تھے، لیپسز تھے کہ وہ جو پوری نہیں کی چیزیں انہوں نے. تو الٹیمیٹلی چیف منسٹر صاحب نے ہمیں بھیج دی انکوائری، ہم نے سر اس کو پھر دنوں میں کمپلیٹ کیا. ہم نے وہ لوکل گورنمنٹ کے بھی لوگوں کو بلایا،
इवन सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तक आए, हाउसिंग के भी एडिशनल सेक्रेटरी, MD वासा पिंडी, सारे लोग आए। हम तो सर अफ्तारियाँ भी दफ्तर में करते रहे और रात 11 बजे तक बैठ के सिटिंग करते रहे। तो हर एक चीज़ को सर सुनना होता है। अल्टीमेटली फिर कुछ इसमें गलती एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की भी थी, वो भी हमने बीच में लिखा, चेयरमैन PND की नाराजगी भी मान लेनी पड़ी, ये भी आ गया। और लेकिन सर एंड रिजल्ट जिस तरह है ना कि वो फिर OPD को चेंज कर दिया, व्यवस्था लगा दिया गया। सर हमने तो CM साहब को रिपोर्ट भेज दी थी ना जी सर, और उसमें उन्होंने डिसीजन नहीं लिया था सर। वो तो हमारे पास को आएगा तो हमारे नहीं सर अभी हमारे पास तो सर ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल वहाँ कोई फारिग बैठ के ये चीज़ें कर लेते हैं, अच्छी भली मेहनत करनी पड़ती है सर। ये आप देख रहे हैं कि एक कंप्लेंट आती है आपको कहीं से, आप उस डिपार्टमेंट्स को सब बुलाते हैं, एक्यूज्ड ऑफिसर्स को बुलाते हैं, फिर रिकॉर्ड बुलाते हैं, मंगवाते हैं, सारा कुछ देखना दिखाना, एफर्ट करना, समझना, पढ़ना, फिर रिपोर्ट राइटिंग की बारी आती है सर। ये बड़ा मुश्किल है। मैं इसमें ऑलरेडी सर मैं अर्ज करता हूँ ना कि इसमें डिपार्टमेंट का जवाब नहीं आता तो, और वो कोऑपरेट नहीं करते कि इसलिए कि उनको पता होता है कि कल को सर इसमें ये कि डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन अब दिए परसों SHGD ने, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से INC विंग से लेटर निकला सब सेक्रेटरीज के नाम, और इसमें कमिश्नर DC को भी टाइमली वो रिस्पॉन्ड करें। इनका वो डिटरमिन होना इनका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, किस एक्ट के तहत करते हैं काम, उसमें कोई चीज़ बाइंडिंग हो तो ये अपनी कोई उसमें सर कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है। तो उस वक्त तक तो ये सर इग्नोर्ड नेग्लेक्टेड एक मतलब महकमा की ये है ये सेटअप, और ना सर को आना चाहता है, अगर कोई लग जाएगा तो वो भागने की कोशिश पहले करता है। मतलब जैसे बासित साहब ने फरमाया ना, हम सारे आपके साथ हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो भी मुमकिन है हम वो कोशिश करेंगे। सर देखें वो ग्रेड 20 का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एक डिवीजन का कमिश्नर हुआ, उसको उठा के मतलब CMIT लगा देंगे तो दफातर का भी बुरा हाल, गाड़ियों का बुरा हाल। अब तो गाड़ियाँ सर फाइनेंस वालों ने मेहरबानी की है कि अल्लाह कि उनको नई गाड़ियाँ कारें दे दी हैं, लेकिन ये कि सर कोई फिर उसके बाद उस लेवल से आगे सर वो बस जो तो कहते हैं ना देर इज अ विल देर इज अ वे, तो वो इंशाल्लाह सर आपकी हमें गाइडेंस चाहिए। IT इक्विपमेंट नहीं था वो सर इनको अरेंज करवा के दिया है तो फाइनेंस के साथ मिलके। अब बिल्डिंग का सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो हमारे पास जी सर शुरू में सर वो हमने नहीं दिया। जब बोत्सब ऑफिस पंजाब का स्टैब्लिश हुआ ना तो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर सारा बोत्सब ऑफिस को दे दिया और ऊपर फर्स्ट फ्लोर CMIT को चला गया। ये कहाँ पे है आपका? ये सर आप टूवर्ड सेक्रेटेरिएट जाए ना बैंक रोड पे ये आ जाता ऑफिस जहाँ पे PLD अब सर नई बिल्डिंग नहीं बन रही, टावर जो बन रहे हैं ऑपोजिट दैट सर, तो वो बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है। अब वो बोत्सब ऑफिस का फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो वक्तन वक्तन कभी चेयरमैन CMIT की पोस्ट खाली हो तो प्रेशर दे के एक आधा कमरा मजीद ले लेते हैं। तो अभी आपके पास एक ही फ्लोर है बस एक फ्लोर सर, एक जो है मुतसब के पास चला गया। पूरा ग्राउंड का सेटअप सर बोत्सब के पास है। अच्छा, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर चीफ इंस्पेक्शन टीम है सर। बस मैं तो चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा था कि साहब हमें कहीं और शिफ्ट करा दें, वो हर वक्त ये पीछे लगे रहते हैं एक कमरा एक कमरा एक कमरा, तो वो तो मैं कह जी हमारे पास जगह नहीं बैठने की। हमारे को सर अंदाजा करें कमेटी रूम नहीं है वहाँ, मीटिंग रूम नहीं मैं है। विजिट किया, मैं तो देख आया था तो वो खैर अब मैं जिस तरह की भी है उसको सर CNW से रेनोवेशन करवा रहे हैं हम, एटलीस्ट को चले उसकी लोग तो बेहतर करें ना। आपने बुलाना होता है महकमे के सीनियर ऑफिसर्स को जिले से आपने DC ADC को, तो आगे उनके दफातर बेहतरीन और हमारे हालात जो होते हैं वो बहुत मखदूश हालात होते हैं। प्रेशर तो आपका बड़ा आपकी कमेटी का सर प्रेशर तो हर से होता है और काम का नौयत का सर ये कि ये अच्छा भला, लेकिन सर आगे रिसोर्सेज कोई नहीं ना हमारे पास। अच्छा जी, आप ना जो आपके हैं ना जो आप चाह रहे हैं ये चीज़ें हमारे पास कमी है और ये होनी चाहिए, वो आप अपनी रिकमेंडेशन एक बना के हमें दें, ये जो आपकी मीटिंग है ऐसे के मिनट्स में हम डाल लेंगे। ठीक है ना, जो आप चाह रहे हैं तो आगे फिर आप ही अपना करें और हम भी पूरी कोशिश करेंगे। और ये मिनट सारे मतलब CM तक पहुँचने चाहिए और करें मैडम।
तो नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए, मेहरबानी इन्होंने करनी है। उम्मीद है कि फिर 9 महीने का टाइम 9 महीने बाद कराऊंगी। फिर 9 महीने का ना रख लेना हुए हैं आपने सारे पंजाब के ऊपर डंडा चलाना है, पॉसिबल नहीं है सर ऐसे। सर आप है ना, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेहरबानी सर। तो हम सारे भाई जो यहाँ पे बैठे हैं ना, आप हमारी टीम है, हम आपके हैं। बड़ी मेहरबानी सर। लाने की कोशिश करनी है, वो जहाँ पे भी कोई मामला ऐसा हो तो आप फ्रेंकली और ओपन हार्टेडली आप हमारे साथ शेयर करें, वी विल गो ऑल आउट फॉर इट। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। आपकी गाइडेंस वक्तन फ़क्तन सर मैं लेता रहूँगा, और आपकी जो इसमें इंटरेस्ट है, आई अगेन थैंक यू वेरी मच कि आप बड़ा आपने सर इंटरेस्ट लिया है और इन रियल टर्म्स यू वांट टू डू समथिंग। हम लेट आए हैं पर दुरुस्त आए हैं। सर दुरुस्त वाली बात भी ठीक होती है सर। 3-4 कंप्लेंट्स हमारे पास भी लोगों ने भेजी हुई है सर मुझे आपसे सर करो ठीक है। वो इनके साथ डायरेक्टली करिए। हाँ जी, उसमें नंबर्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप सर हमारे सेक्शन को फोकल पोस्ट में कर देते हैं, कोऑर्डिनेट कर लिया करेंगे। आप जो भी हो भिजवा दिया करें, इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली हम देख लिया करेंगे। लोग हमारे पास आते हैं ना, सब आप भिजवा दिया करें, तो वो फिर जो भी होगा हम आपकी तरफ रेफर कर देंगे। हो जाएगा सर इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी मेहरबानी सर। बहुत शुक्रिया। डिपार्टमेंट से कराना है। डिपार्टमेंट की होगी